الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ریش مبارکہ کے بارے میں بات کریں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ریش مبارکہ کیسے تھے۔ ابن ابی حالہ کی حدیث مبارکہ کے اندر ہے کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسل لحیتی، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارکہ میں بکثرت بال تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں کثیر بال تھے۔ صحیحین میں مذکور ہے کہ مشرکین کی شکل کی مخالفت کرو، اور ایک روایت میں ہے کہ مجوس یعنی آتش پرستوں کی مخالفت کرو اور بہت کرو، اور اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، لبوں کے پست کرنے اور اس کے ترشوانے میں مبالغہ کرو۔ داڑھی کو بڑا کرنے کا اس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ مونچھوں کے متعلق حکم اور ائمہ اکرام کا مذہب لبوں کے ترشوانے میں مختلف ہے، یعنی مونچھوں کے کتروانے کے معاملے میں ائمہ کا مذہب مختلف ہے۔ کم سے کم یہ ہے کہ اطراف لب ظاہر ہوں، اور لبوں کا منڈوانا بدعت ہے، اور بعض کے نزدیک سنت ہے، اور احناف کے نزدیک اخفا ہے، یعنی چھوڑے جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ اب اس کے متعلق یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو لبوں کی جو لائن ہے، یہ لائن واضح ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہونٹوں کے اوپر بال آ رہے ہوں۔ اس میں سب کا اتفاق ہے کہ ہونٹوں کے اوپر سے بالوں کو صاف کیا جائے گا۔ غازی اس سے مستثنیٰ ہیں، اور انہیں مستحب ہے کہ لبوں کو لمبا رکھے تاکہ دشمنوں کی نظر میں ہیبت اور دبدبہ ظاہر ہو، لیکن لبوں کو اتنا دراز نہ کرے کہ اطراف لب ہی ڈھک جائے۔ فرمایا جا رہا ہے یہ جو داڑھی لبوں کو کتروانے کے معاملے کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اس سے غازی جو ہیں، جو ہمارے مجاہدین ہیں، وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی لبوں کو یعنی اپنی مونچھوں کو جو ہے وہ بڑھائیں گے، لیکن اتنا بھی بڑا نہ کریں کہ لب ڈھک جائیں، یعنی ہونٹوں کو ڈھکنا نہیں ہے۔ وہی کرائٹیریا ہے کہ یہ صاف ہونا چاہیے، لیکن مونچھیں گنی ہوں، سائٹوں سے بڑی ہوئی ہوں، تو یہ اس میں بتایا جا رہا ہے۔ قذافی مطالب المؤمنین نقلا من الذخیرۃ، لبوں کے دونوں کناروں کے بالوں کو چھوڑنے میں مذائقہ نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین لبوں کے گوشوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ منہ کو نہیں ڈھانپتے اور نہ کھانے سے آلودہ ہوتے ہیں، اور مونڈنے اور زیر لب جسے انفقہ کہتے ہیں، ان کے بالوں کے چھوڑنے میں بھی اختلاف ہے، اور افضل ان کا چھوڑنا ہے، لیکن انفقہ کے دونوں کناروں کے مونڈنے میں مذائقہ نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جو ہے وہ دونوں سائٹوں سے بالوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی افضل جو ہے وہ ان دونوں کا چھوڑ دینا ہے، اور اگر کوئی ان کو نہیں چھوڑتا، منڈوا دیتا ہے، صاف کروا دیتا ہے، تب بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ داڑھی کی حد اور داڑھی کے بڑھانے کی حد میں بھی اختلاف ہے۔ مذہب حنفی میں 4 انگل ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ اس سے کم نہ ہو، لیکن ایک روایت میں یہ ہے کہ اس سے زائد بالوں کو کاٹنا واجب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر علماء و مشائخ اس سے زائد بال بڑھائیں تو بھی درست ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری میں کتاب الباس کے آخر میں مذکور ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے کر اس سے زائد بالوں کو قطع کرا دیا کرتے تھے۔ جب داڑھی کو اپنے حال پر چھوڑنا معمور بھی ہے، تو پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کیوں جو ہے وہ داڑھی کو کترواتے تھے، حالانکہ وہی اس حدیث کے راوی ہیں۔ یعنی ایک حدیث پاک بیان کی گئی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی کو مونڈتے، اپنی داڑھی کو مٹھی میں لیتے اور
جو اس سے زائد بال ہوتے قطع کرا دیتے، یعنی جو داڑھی کو آپ اپنی مٹھی میں لیتے تھے اور اس سے جو زائد بال نکلتے تھے، اب میری ایک مٹھی ابھی داڑھی نہیں ہے، لیکن جو آپ ایک داڑھی کو لیتے تھے اور جو اس سے زائد بال نکلتے تھے اسے آپ کٹوا دیتے تھے، جو زائد بال ہوتے، ایک مٹھی داڑھی یہ واجب ہے، اس کو رکھا جائے گا، یہ لازمی ہے، فقہ حنفی کے مطابق بات ہو گئی ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار تھا حج و عمرہ کے موقع پر۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر بیان ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی ان کے سینے کو بھرتی تھی۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق اعظم اور عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں منقول ہے، اور حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی طویل و عریض تھی۔ تمام بزرگان دین رحمہم اللہ المبین رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب میں آپ کو حدیث پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سناتا ہوں۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بروایت ابن عمر حدیث نقل کی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی شوارب وعف اللحا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لبوں کے تراشانے میں مبالغہ کرو اور داڑھی کو اپنی حال پر چھوڑ دو، اس سے تعارض نہ کرو۔ زیر ناف بالوں کی صفائی۔ حضور اکرم منہ زیر ناف صاف کرنے کے بارے میں محدثین میں حدیثوں میں آیا ہے کہ مونڈتے تھے، اور بعض میں آیا ہے کہ نورا استعمال کرتے تھے۔ دونوں جانب کی حدیثیں ضعیف ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ حمام تشریف لے گئے نہ اسے دیکھا۔ حمام کا ظہور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بلاد عجم فتح ہوتے وقت ہوا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حمام کے ہونے کی خبر دی تھی اور عورتوں کو حمام میں جانے کی ممانعت کر دی تھی، مگر کسی ضرورت کے تحت جیسے فسد اور علاج وغیرہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن، بعض روایتوں میں جمعرات کے دن لبیں اور ناخون وغیرہ مبارک وغیرہ تراشا کرتے تھے۔ اور ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسواک اور کنگھی کبھی جدا نہ فرماتے تھے، جب تیل ملتے تھے تو داڑھی شریف میں کنگھی فرماتے اور اپنے جمال شریف کو آئینے میں ملاحظہ فرماتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز کریمہ ہے کہ آقا کریم علیہ تحیۃ الثناء والتسلیم کا کتنا خوبصورت یہ حسن مبارکہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کو عام کریں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت و سیرت عام ہوگی تو حضور کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جو بس جائے گی۔ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو، قرآن کی تعلیم دو، اپنے نبی کی محبت کی تعلیم دو، اور اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سیکھنے کا ذریعہ ہے کہ حضور کی محبت ہمارے سینوں میں پیدا ہوگی تو ہم قرآن کی طرف بھی مائل ہوں گے، اہل بیت سے بھی محبت بڑھے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو عام کریں۔ آپ تمام دیکھنے سننے والوں سے گزارش ہے کہ جس قدر ہو سکے ان ویڈیوز کو شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔